بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ بچوں کی نشو و نما اور خاندانی زندگی سبجیکٹ کے 2015 کے پرچے کو حل کریں گے، اور یہ اس کا آبجیکٹیو پیپر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اور نوٹ کر لیں، ویڈیو کو پاز کر کے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو اب ہم آگے آ چکے ہیں، یہ سبجیکٹیو پیپر ہے اور اس کے جو سوالات ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب ہم کاپی کے پیپر آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ان کو حل کیا گیا ہے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم یہ پرچہ حل کیا ہوا پرچہ حل آپ کو دکھائیں گے اور پڑھ کر سنائیں گے۔ تو بچوں کی نشو و نما خاندانی زندگی 2015 مختصر سوالات، خود اعتمادی کی اہمیت بیان کیجیے۔ اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 8 مختصر سوالات 2011 والی ویڈیو میں ملے گا۔ اور ایک چھوٹے کنبے کی کیا فوائد ہیں، اس کا جواب بھی آپ کو سوال نمبر 12 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ بچے کی نشو و نما سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 1 مختصر سوالات 2011 میں ملے گا۔ ایک یتیم بچے کو آپ کس طرح تحفظ مہیا کریں گے، اس سوال کا جواب آپ کو سوال نمبر 10 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ معاشرے میں خاندان کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب خاندان معاشرے کا ستون ہے، لوگوں کا اکٹھا رہنا خاندانی زندگی کا اظہار کرتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک اور معاشرے میں خاندان بنیادی حصہ ہے اور اہم ستون ہے۔ خاندان کے افراد کا مقصد ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بھائی بہن ایک ساتھ پلتے بڑھتے ہیں، اور خاندان میں دیگر افراد مثلاً دادا دادی، ماموں اور چاچو، خالہ پھپھو اور کزنز وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے خاندان میں رہتے ہیں، ایک مخصوص سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا اپنا وطن اور ملک ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر خاندان کے رسم و رواج مختلف اور ہر سوسائٹی اپنے مقررہ قوانین اور ضوابط ہیں۔ ہر سوسائٹی کے اپنے مقررہ قوانین اور ضوابط ہیں۔ چونکہ ہم ایک ہیں، پیدائشی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسم و رواج مختلف ہیں، ہر سوسائٹی اپنے مقررہ قوانین اور ضوابط ہیں۔ چونکہ ہم ایک ہیں، پیدائشی طور پر ملے رہنے کے عادی ہیں، اس لیے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہی ایک قدرتی قانون ہے جس پر نئے خاندانوں کی بنیاد اور یوں ہی سوسائٹیاں وجود میں آتی ہیں۔ ملک بھی اپنی رعایا اور قوم سے قائم ہے۔ شخصیت کی تعریف کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ کو سوال نمبر 4 مختصر سوالات 2013 کے پرچے میں ملے گا۔ ایک اچھے استاد کی صفات، سوال نمبر 4 مختصر سوالات 2012 کے پرچے میں آپ کو ملے گا۔ بچہ حسد کیوں کرتا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو 2012 کے پرچے میں مختصر سوالات سوال نمبر 3 میں ملے گا۔ ایک نو بالغ کی معاشرتی ضروریات کیا ہوتی ہیں، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 11 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ جذباتی نشو و نما سے کیا مراد ہے، جذباتی نشو و نما سے مراد ہر قسم کے احساسات کی نشو و نما، ان احساسات کے اظہار کے مناسب طریقے اور ان پر قابو پانے کی صلاحیت ہے۔ مثلاً غصہ، حسد، نفرت، ڈر، خوف، خوشی اور غمی وغیرہ کے احساسات شامل ہیں۔ ان کی نشو و نما کا مطلب ان پر قابو رکھنا اور ان کی تنظیم کرنا ہے۔ بچوں میں اچھی غذائی عادات کس طرح پیدا کی جا سکتی ہیں، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 14 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ اکثر جو جوابات اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو مجھے لگا ہے وہ 2011 کا ہی پرچہ ہے۔ آپ ایک ضدی بچے کی کس طرح مدد کریں گی، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 15 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ بچوں میں چوری کی عادت کی کیا وجوہات ہیں، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 3 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ 1 سال سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے کون سے کھیل موزوں ہیں، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 6 مختصر سوالات 2012 کے پرچے میں ملے گا۔ اسلامی معاشرے میں اچھے پڑوسی کے کیا فرائض ہیں، اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 5 مختصر سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں۔ اب تفصیلی سوالات۔ سوال نمبر 1، والدین کے آپس کے تعلقات کس طرح بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جواب، والدین کے آپس کے تعلقات بچوں کی شخصیت پر بے حد اثر انداز ہوتے ہیں، اتنا جتنا والدین گمان بھی نہیں کر سکتے۔ والدین کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں تو بچوں پر اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر برے ہوں تو برا اثر پڑتا ہے۔ اچھے تعلقات کا اثر، والدین کے آپس میں اگر محبت، عزت، قدر، احساس، اعتبار اور ادب ہو تو ایسے بچوں کی شخصیت بھی مکمل ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، بلا وجہ کے خوف اور خدشوں سے پاک ہوتی ہے۔ وہ اکثر معاملوں میں مثبت سوچ رکھتے ہیں، شادی کے رشتے پر یقین کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پر اعتماد اور پرسکون شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک بچے کی صحیح نشو و نما کے لیے گھر کے ماحول کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ بچپن کے دور میں انسان کا ذہن سب سے زیادہ تیزی سے اور سب سے زیادہ بڑھتا ہے۔ بچپن میں گزرے حالات، واقعات انسان کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں۔ والدین کے آپس کے تعلقات، وہ تو ہر بچہ ہر روز ہر
وقت دیکھتا رہتا ہے اور انہی کی بنا پر اچھے یا برے ماحول میں پروان چڑھتا ہے۔ تو ماں باپ کے آپس کے یہی تعلقات محبت، نفرت، تہذیب، بد تہذیبی، عزت، ذلت، احساس قدر یا بے قدری، ہر لحاظ سے مروت یا بدلحاظی، بے مروتی، لاشعوری طور پر بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ والدین کو کرتے دیکھتے ہیں۔ والدین کے برے تعلقات کے اثرات۔ بیشتر گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان تو پکار روز کا معمول بن چکی ہے۔ صورتحال ان جوڑوں کے درمیان زیادہ دیکھنے میں آتی ہے جن کی شادی کو زیادہ عرصہ گزر چکا ہو۔ گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑوں اور بد کلامی سے بچوں کے ذہن پر اور نفسیات پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ بچے اپنی ہر ضرورت کے لیے، ہر چھوٹی بڑی ضرورت اور تکلیف میں ماں باپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ایسا سایہ ہوتے ہیں جس کے تلے انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ والدین کے سر پر ہونے کا احساس انہیں تحفظ دیتا ہے اور ان کی شخصیت کی مثبت تعمیر کرتا ہے۔ اس سائے میں جب دراڑ پڑ جاتی ہے تو پھر اولاد کی شخصیت بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور معصوم بچے کے ذہن اور دل میں والدین کے آپس کی کشیدگی، لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، تشدد، مار پیٹ دیکھ کر اس کے ذہن میں جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ اس کے من میں ابھرتے معصوم سوالات، اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ پر نہ کوئی سوچتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی گفتگو کی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کے دوران استعمال کیے گئے نازیبا الفاظ، جملے، مار پیٹ، ذہنی اور جسمانی تشدد بچے کی معصوم ذہن پر ایسے بدترین اثرات مرتب کرتا ہے جس کا خمیازہ نہ صرف اس کے ساتھ رہنے والے افراد، شریک حیات، بلکہ آنے والی نسل کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ معاشرے سے کیا مراد ہے؟ گھر اور گھر سے باہر آپ کے کیا فرائض ہیں؟ اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 2 تفصیلی سوالات 2012 کے پرچے میں ملے گا۔ اب تیسرا سوال ہے بچے کے نشو و نما میں مطالعے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے علم نفسیات کی اہمیت۔ بچے کے نشو و نما میں مطالعے کی کیا اہمیت ہے؟ علم نفسیات کی اہمیت۔ بچے سے متعلق نظریے میں تبدیلی۔ پہلے تعلیم میں بچوں کی ثانوی حیثیت دی گئی تھی۔ استاد خود کو تعلیم کا مرکز سمجھتے تھے اور بچوں کی دلچسپی اور صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ وہ اپنی معلومات پر گھمنڈ کرتے اور بچوں کی ذہنوں میں زبردستی ٹھوسنا چاہتے تھے۔ اپنی قابلیت کا رعب بچوں پر ڈالتے تھے۔ بچے استاد سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ استاد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لہٰذا بچے پس پردہ تھے۔ لیکن آج علم نفسیات اور بچوں کے نشو و نما اور خاندانی زندگی کے مطالعے سے استاد نے بچوں کو بخوبی تسلیم کر لیا ہے۔ وہ بچے کا دوست اور رہنما بن گیا ہے۔ آج کے بچے اور استاد کے مابین تعلقات پہلے کی نسبت بہتر ہو گئے ہیں، بلکہ کافی حد تک خوشگوار ہیں۔ آج بچے کی قابلیت، اہلیت اور ذہانت، خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہی ہوا ہے۔ طریقہ تدریس کی اصلاح۔ جب سے استاد نے اس علم کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، اس علم کی مدد سے اس نے طریقہ تدریس کی اصلاح کے لیے انقلابی قدم اٹھائے ہیں۔ بچوں کے رجحان، میلان، توجہ، خواہشات اور نشو و نما کے مختلف مدارج کے تقاضوں اور دلچسپی کے مطابق طریقہ تدریس اختیار کیا گیا ہے۔ نرسری اور پرائمری جماعتوں میں تعلیم بذریعہ کھیل دی جاتی ہے تاکہ تعلیم یا مقصد بامعنی اور عام ہو۔ نصاب سازی۔ تعلیم میں نصاب سازی۔ رسمی تعلیم میں جب نصاب سازی کی جاتی ہے تو اس کا دائرہ نہایت محدود تھا۔ جب رسمی تعلیم میں نصاب سازی نہیں کی جاتی تو اس کا دائرہ نہایت محدود تھا۔ اس میں بچوں کی دلچسپیاں اور ذہنی استعداد کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا، جبکہ اس علم کی بدولت نصاب میں بچوں کی فطری ضروریات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ابتدائی جماعتوں میں حساب اور لکھنے پڑھنے کے علاوہ موسیقی کو بھی جگہ دی گئی ہے اور ثانوی جماعت میں ٹیکنیکل تعلیم یا پیشہ ورانہ تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ مقصد تعلیم کی تعین اور حصول میں آسانی۔ اس علم کی بدولت استاد کی تعلیم کا مقصد اور اصولوں کا تعین کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جو استاد نفسیاتی اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں وہ صرف لکھنے پڑھنے یا صرف حساب کے موضوع پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، پرانے اصولوں کو اپناتے ہیں اور یہ سبب کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ چند مخصوص مضامین میں بچے کو پڑھا کر رٹوا دیے جائیں، لیکن جب سے اس علم کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے، تعلیم میں نئی جدت آ گئی ہے۔ اس علم کی روشنی میں بچوں کی مخفی صلاحیتوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور ان کے لیے موزوں سمتوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ نظم و نسق کی رہنمائی۔ اس علم نے نہ صرف تدریس اور نصاب سازی کے اصولوں میں
کے اصولوں میں استاد کی مدد کی ہے بلکہ نظم و نسق میں بھی پوری رہنمائی کی ہے۔ یہ علم معلم کی شخصیت، اسکول کی عمارت اور فرنیچر کی انتخاب تک کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس علم کی بدولت بچوں کو کھیل کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، وقت کی پابندی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اپنے اور اپنے سے چھوٹے بچوں کے مسائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور انہیں حل کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں آگے چل کر ان کی زندگی میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ بچوں میں مذہبی تہذیب اور شعور پیدا کرنا کس حد تک ضروری ہے؟ اس کا جواب آپ کو سوال نمبر 4 تفصیلی سوالات 2011 کے پرچے میں ملے گا۔ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار مختلف افراد خانہ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جواب: ضرورت سے زیادہ پیار لاڈ پیار مختلف افراد خانہ پر بے حد اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھی عادتیں کامیاب زندگی کی ضامن ہوتی ہیں اور والدین کی بروقت رہنمائی سے ہی بچوں کی عادات کی اصلاح ممکن ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت چونکہ والدین کا فرض ہے اور بچوں کی آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دلوانے کے ساتھ اخلاقی تعلیم دینا والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اساتذہ سے پہلے والدین کا بچوں کی تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے، لیکن آج کل والدین اس فرائض کو پورا کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ حد سے زیادہ لاڈ پیار بچوں کی اخلاقی تربیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ والدین اپنی اولاد کو زندگی کی ہر آسائش و سہولت تو مہیا کر دیتے ہیں، لیکن اخلاقیات سے واقف کروانا بھول جاتے ہیں، کیونکہ جو سبق بچوں کو گھر سے ملتا ہے اس کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ گھر سے ملی ہوئی اچھی تربیت کو اساتذہ نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ایک استاد اس وقت کیا کر سکتا ہے جب بچوں کو گھروں سے ہی بے جا لاڈ پیار سے بگاڑ کر اسکول میں تربیت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے؟ بچوں کی ہر جائز ناجائز ضد پوری کر کے ان کے کردار میں منفی تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اساتذہ سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ان کے بچے کو سدھارنے میں مدد کریں، لیکن جو عادات پختہ ہو چکی ہوں ان کو ایک استاد بھی تب تک نہیں بدل سکتا جب تک وہ بچہ خود نہ بدلنا چاہے۔ لہٰذا عادات بدلنے کے معاملے میں استاد کا پیار اور سختی بھی بچے پر ناگوار گزرتی ہے اور بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر پیار کا اثر ہوتا ہے، نہ ڈانٹ کا اور نہ ہی مار کا۔ لہٰذا والدین کے لیے اس امر پر سوچنے کی سخت ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو بیجا لاڈ پیار سے بگاڑنے کے بجائے مناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کریں۔ ان کی ہر جائز ناجائز بیجا لاڈ پیار سے بگاڑنے کے بجائے مناسب رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی صحیح تربیت کریں۔ ان کی ہر جائز ناجائز ضد پوری کرنے کے بجائے مناسب رہنمائی کرتے ہوئے اچھی عادات کو پروان چڑھائیں۔ جیسا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ بچے کو کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا تو ضرور کھلائیں، لیکن اچھے برے میں تمیز کرنا بھی سکھائیں، کیونکہ گھر سے ملنے والی تربیت ہی بچوں کی آنے والی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ پرچہ یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہ ویڈیو بھی اپنا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دل لگا کے پڑھیں، اور امید کرتی ہوں میرے نوٹس اور میری محنت آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔